ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر سارے زمین والے اور سارے آسمان والے کسی ایک مسلمان کے قتل میں اگر شریک ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے آسمان والوں کو اور ساری زمین والے جتنے زمین پر بسنے والے انسان ہیں سب کو اللہ پاک عذاب دے گا۔ کیوں؟ ایک مسلمان کی جان اتنی قابل تعظیم ہے، ایک مسلمان کی عزت اتنی قابل تعظیم ہے۔ اور تیسری قسم کا ظلم کیا ہے؟ کسی مسلمان کے مال پر حملہ کرنا، کسی مسلمان کے مال پر ڈاکہ ڈالنا۔ گھریلو زندگی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، ایک گھر کے اندر جہاں چند لوگ رہنے والے ہیں، ہر آدمی کی ایک الگ ملکیت ہے۔ ایک آدمی کی چیز دوسرا اس کی اجازت کے بغیر اگر استعمال کر رہا ہے اور وہ اجازت نہیں دے رہا تو اب اس کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمان کو اس نے گویا کہ مالی نقصان پہنچایا۔ جب اتنا جائز نہیں ہے تو جائے کہ کسی مسلمان کے مال پر ڈاکہ ڈالنا، کسی مسلمان کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنا، کسی مسلمان کے مال کو ناجائز راستے سے وصول کرنا اور اس پر اپنا قبضہ جمانا، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو اپنی بہنوں کو باپ کی میراث میں حصہ نہیں دیتے تو یہ اپنی بہنوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے۔ یا باپ ہے اپنی بیٹیوں کو وہ میراث میں اور جائیداد میں حصہ نہیں دے رہا جو کہ ان کا حق بن رہا ہے، حصہ نہیں دے رہا تو یہ مالی ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے، اور جب مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان مسلمان کی جان پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان مسلمان کی عزت پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان مسلمان کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ ایک حدیث میں صاف صاف یہ ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کا مال تمہارے لیے اس کی دلی اجازت کے بغیر تمہارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور کسی کی عزت کو داغدار کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر کسی مسلمان کے سامنے کسی دوسرے کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو، کسی دوسرے کی عزت کو برباد کیا جا رہا ہو اور اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو اور اس کو بے عزت کیا جا رہا ہو، اور یہ آدمی دفاع کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، لیکن یہ شخص مدد نہیں کرتا، تو ایک وقت قیامت کے دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب یہ پہنچے گا، اس شخص کو مدد کی ضرورت ہوگی، اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک مسلمان بھائی کی مدد نہیں کی۔ ایک مسلمان پر عیب آ رہا، ایک مسلمان پر قدغن لگ رہا ہے، اس کی عزت متاثر ہو رہی ہے، اس نے اس کا دفاع نہیں کیا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو کسی منافق سے بچاتا ہے، کوئی منافق، کوئی ظالم کسی مسلمان پر عیب لگاتا ہے، قدغن لگاتا ہے، یہ مسلمان اگر دفاع کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اس کا جسم آزاد فرمائے گا۔ اور جو آدمی کسی مسلمان پر عیب لگاتا ہے اور آپ اگر وہاں قریب میں موجود ہیں اور آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے دفاع نہیں کیا تو ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں پل صراط پر روکا جائے گا کہ آپ کے سامنے ایک مسلمان کی بے عزتی ہوئی اور اس کی آبرو کو پامال کیا جا رہا تھا، آپ نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ آج ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہیں، ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، اور یہ ہم اپنے گھر سے زندگی شروع کریں۔ ہم اس بات کی پابندی کریں کہ گھر میں ہمارے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں، ہمارے کسی عمل سے ان کو اذیت نہ ہو، لا یظلمہ، نہ ہم ان کے مال پر ظلم کریں، نہ مال ان کی اجازت کے بغیر استعمال کریں، نہ ہم ان کی عزت پر حملہ کریں، اور نہ ہم ان کی جان پر حملہ کریں، نہ تو ہماری وجہ سے ان کی جان کا نقصان ہو، نہ مال کا نقصان ہو، نہ عزت کا نقصان ہو۔ باہر تو ہم کوشش کرتے ہیں، بہت سے بڑا دیندار طبقہ جو باہر کی زندگی میں کوشش کرتا ہے، لیکن گھر میں ایک بیٹا ماں اس سے پریشان ہے، ایک بیٹی ماں اس سے پریشان ہے، اولاد سے والد پریشان ہے، والد سے اولادیں پریشان ہیں، بھائی اپنے بھائی سے پریشان ہے، بھائی کا مال بھائی سے محفوظ نہیں ہے،
ایک بھائی کی عزت بھائی سے محفوظ نہیں ہے، ایک بھائی کی جان بھائی سے محفوظ نہیں ہے، تو اسلامی برادری کہاں گئی؟ ایک گھر کے اندر یہ حال ہے، ایک گھر کی زندگی تلخ ہو گئی ہے۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم نے اعراض کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر ظلم نہیں کیا کرتا، اور دوسرا حق آپ نے بتایا، دوسرا اصول ولا یسلمہ، مسلمان پر ظلم بھی نہیں کرتا، اور مسلمان کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ جو شخص اپنے مسلمان کے ساتھ مدد کرتا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ بات لازم کر رکھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان مدد کرنے والوں کی مدد کرے گا۔ تو نہ تو ہم کسی مسلمان کو بے یار و غار نہ چھوڑے، ہم ایک مسلمان کو مدد کی ضرورت ہے، مالی مدد کی ضرورت ہے، جانی مدد کی ضرورت ہے، زبانی تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ کے ایک جملہ بولنے سے، ایک کلمے کے کہنے سے اس کی عزت بچ سکتی ہے تو آپ اس کی مدد کریں۔ آپ کے سامنے بے آبرو ہو رہا ہے، بے عزتی اس کی ہو رہی ہے، آپ دفاع کر سکتے ہیں، آپ کو دفاع کرنا چاہیے۔ اگر آپ دفاع نہیں کر سکتے اور کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے تو آپ گناہ گار ہیں۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر ظلم نہیں کیا کرتا، اور نمبر 2، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کبھی بے یار و غار نہیں چھوڑتا، اس کو مدد کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کروں، وہ جو چاہے کرے، اس کو بارہا سمجھایا۔ اگر ہم اپنے کسی عزیز کو، کسی ساتھی کو سمجھاتے ہیں اور سمجھانے کے باوجود اگر اس کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر بھی وہ نقصان کی طرف جا رہا ہے، تو ہم اس کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری یہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول نہیں بتائے سمجھائے۔ آپ علیہ السلام کے اصولوں میں خیر خواہی بڑی بنیاد ہے، خیر خواہی بڑی بنیاد ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بہت زیادہ اس جملے کو نقل فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے حبیب نے، مجھے میرے خلیل نے، مجھے میرے دوست نے، مجھے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی، اور میں نے آپ کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کی کہ میں ہمیشہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کیا کروں، میں کسی مسلمان کا برا نہیں چاہوں گا۔ اور عجیب حال ہے کہ جب وہ بازار میں جا کے کوئی چیز خریدتے تو ہمیشہ دکاندار کو جو پیسے قیمت ہوتی اس قیمت سے اضافہ دیا کرتے تھے، اس قیمت سے زیادہ دیا کرتے تھے۔ www.darsequran.com